بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بلا تمہید بلا تاخیر اپنے پیر و مرشد استاد محترم اور میرے پیر بھائی ملک مہربان صاحب، میں سب سے پہلے ملک مہربان صاحب کے لیے دعا گو ہوں اور خوشی کا اظہار کر رہا ہوں کہ ان کی دیرینہ خواہش یہی ہوتی ہے کہ ان کے گھر میں بھی اور ان کے اس ڈیرے پر بھی قبلہ شاہ صاحب کے قدم آتے رہیں، قدم پڑھتے رہیں۔ اور شاہ صاحب قبلہ جانتے ہیں کہ ملک مہربان صاحب اور ان کی والدہ، ان کے پورے خاندان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد سے بالعموم اور شاہ صاحب کے ساتھ جو بالخصوص محبت ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈھکی چھپی نہیں ہے، اور یہ محبت بے لوث ہے۔ بلکہ اکثر ملک صاحب ذکر کرتے ہیں کہ میں جب شاہ صاحب کے گھر کے سامنے سے گزرتا ہوں تو نظر نیچی کر کے گزرتا ہوں اور ہاتھ سے سلام کر کے گزرتا ہوں کہ کہیں ان کے گھر کے سامنے سے گزرتے ہوئے بھی مجھ سے بے ادبی نہ ہو جائے۔ تو یہ عقیدت، یہ محبت اللہ کی عطا ہوتی ہے، اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ اور شاہ صاحب قبلہ بھی ملک صاحب کے ساتھ جو محبت فرماتے ہیں، شفقت فرماتے ہیں، وہ بھی بے پایاں ہے۔ تو میں انہی لفظوں کے ساتھ، زیادہ الفاظ ہمارے پاس نہیں ہیں اور نہ ہماری تربیت میں یہ شامل ہے کہ ہم بہت زیادہ لفظوں کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیں نقیبوں کی طرح۔ بس میں اتنی ہی گزارشات کے ساتھ میں دست بستہ میں ملک صاحب کی طرف سے قبلہ شاہ جی کا شکریہ ادا کرتا ہوں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے۔ یقیناً ملک صاحب کی یہ خواہش بھی ہے، تو اس لیے میں شکریہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ دعوت خطاب بھی دینا چاہوں گا حضور مفکر اسلام، مفسر قرآن، استاد محترم پیر و مرشد علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ۔ اور آپ کے خطاب سے پہلے ہمارے ادارے کے ڈائریکٹر جناب محترم حافظ شیخ محمد قاسم صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ بھی آگے تشریف لے آئیں۔ اب بلا تاخیر قبلہ شاہ جی اپنا خطاب شروع فرماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ الطاہرین الطیبین واصحابہ اجمعین۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی عزت کے لائق جناب محترم مفتی رضوان احمد انجم صاحب اور حضرت علامہ حافظ محمد قاسم صاحب، زید مجدکم، اور میرے قابل احترام سامعین، اللہ تعالیٰ میری بات کو صحیح فرمائے کہ سن 88 کے بعد یا 86 کے بعد خیبان سر سید میں جو لوگ بھی پڑھے ہیں الحمدللہ بالواسطہ یا بلا واسطہ وہ میرے شاگرد ہیں۔ تو محترم مہربان صاحب کا خاندان بلا شبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے محبت کرنے والا ہے۔ کہتے ہیں کہ اجنبی بندہ جب کسی کی محبت کو روایت کرے تو وہ مورخ ہوتا ہے، اور جب پیر اپنے مرید کے بارے میں کوئی بات کہے تو وہ گواہی ہوتی ہے۔ تو آج میری باتوں کی حیثیت گواہی کی ہے۔ میں ہمیشہ جن لوگوں پر
ان کی محبت پر فخر کرتا ہوں۔ ان میں سے ملک صاحب بھی ہیں۔ مسجد اقصیٰ کے خطیب یہاں تشریف لائے تو جس طرح انہوں نے والہانہ ان کی خدمت کی اور ان کو پروٹوکول دینے میں کوئی کوتاہی نہ ہوئی۔ دراصل میں سمجھتا ہوں کہ پرندہ پر کے ساتھ اڑتا ہے۔ یہ اعزازات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی اچھی جزا ان کے سارے خاندان کو عطا کرے۔ دوسری گواہی راولپنڈی شہر اور اسلام آباد شہر کے لوگ میرے بارے میں دیں گے کہ میں نے کبھی اجتماع نہیں دیکھا کہ یہ لاکھ کا ہے یا 50,000 کا ہے یا 2 آدمی میرے سامنے بیٹھے۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بحیثیت دین پیش کیا ہے، تو میری طبیعت پر یہ چیزیں کوئی اثر نہیں چھوڑتی۔ مفتی رضوان احمد انجم صاحب اور آپ لوگ سارے مجھ سے پڑھتے رہے ہیں، بڑا اچھا خوبصورت ماحول ہے۔ وہ ماحول کتنا اچھا ہوتا ہے جس میں لوگ صوفے بھی لگا کے دیں، عزت بھی دیں، پیار بھی دیں اور کہیں کہ آپ ہمیں کوئی حضور کی بات سنائیں، ان کی حال کی بات سنائیں، ان کے دین کی بات سنائیں۔ پھر مجھے یہ بھی احساس رہتا ہے کہ ان کی اولادیں بھی ہمارے پاس امانت ہیں، ہم نے ان کو کوئی اچھا کلمہ سکھا دیں جو ان کی یاد بن جائے۔ صاحب کی والدہ ماجدہ بھی ٹوٹ کر آل رسول سے پیار کرتی تھی۔ ان عقائد کے اظہار کے بعد آج آپ کو ایک حدیث شریف سناؤں گا، اور یہ حدیث میں نے کسی جگہ پہلے نہیں سنائی، آج سنانے لگا۔ نتیجہ جب میری گفتگو آخر میں پہنچے گی تو میں کربلا کا ایک نتیجہ بتاؤں گا، آپ سن کے خوش ہوں گے۔ اچھا، یہ حدیث شریف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے الجامع الصحیح میں باب التواضع کے اندر نقل کی ہے۔ حدیث قدسی ہے، اور اس میں ایک راوی محمد بن فضل ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ بخاری کمزور راوی کی روایت بیان نہیں کرتے۔ مفتی رضوان احمد انجم ان کے بارے میں بھی میزان الاعتدال جیسی کتاب نے لکھ دیا کہ کان ہوا من الشیعہ۔ اب امام بخاری کہاں اور الجامع صحیح کہاں، اور اس حدیث شریف کے بارے میں یہ کہنا، اللہ اکبر۔ فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جو شخص ان کو شیعہ کہے وہ علم الحدیث سے ناواقف ہے، اس کو علم الحدیث آتا نہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کان یحب اہل البیت، ان کا کمال یہ تھا کہ یہ حضور کے اہل بیت سے عشق کرتے تھے، اور ان کا یہ عشق اور ان کی یہ محبت اور ان کا یہ پیار عام ہو گیا۔ اور امام بخاری جیسے جلیل القدر انسان نے ان کی حدیث لی، پھر اس کو طبرانی نے بھی روایت کیا، پھر اس کو
الحاکم نے بھی روایت کیا۔ حاکم کی روایت پر اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ حاکم کو بھی لوگ کہتے تھے کہ انہو من الشیعہ، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ان کو رافضی میں اور شیعہ میں فرق معلوم نہیں۔ تو کہتے ہیں کہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مولا علی کے دور میں تو جو حضرت علی کے حامی تھے وہ شیعان علی کہلاتے تھے، اور جو امیر شام کے حامی تھے وہ شیعان امیر شام کہلاتے تھے۔ اب آئیے آگے بڑھیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہاں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کو روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث شریف کو بیان کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ قال، بے شک اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، من آذ لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس شخص نے میرے کسی ولی، میرے کسی دوست کی وجہ سے اپنا مجھے دشمن بنا لیا تو وہ سمجھے کہ میں اس کے خلاف اعلان جنگ کر رہا ہوں، یا اللہ تعالیٰ میں اس کے خلاف اعلان جنگ کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی آدمی بچ پھر نہیں سکتا۔ پھر آگے فرمایا کہ اب امام بخاری اتنے ذہین محدث ہیں کہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اب انہوں نے اولیاء کی گویا نشانیاں بھی بتا دی کہ اولیاء کون ہوتے ہیں۔ وما تقرب الی عبدی شیء احب الی مما افترضت علیہ، کہتے ہیں کہ میرا بندہ قرب پانے کے لیے جو اعمال کرتا ہے کہ میں اللہ کا قرب پالوں، اللہ کے نزدیک ہو جاؤں، ان میں سے سب سے اہمیت والی چیز فرض کی اور فرائض کی پابندی ہے۔ مثلا نماز ہے، مثلا روزہ ہے، مثلا زکوٰۃ کا دینا ہے، مثلا حج ہے۔ فرق تو ادھر ہی پتہ چل گیا کہ امام حسین کے دشمنوں کو نماز نصیب نہیں تھی، اور امام حسین نے نیزوں کی انی پر اور تلوار کی دھاروں پر بھی نماز نہ چھوڑی۔ فرق ہے، یہ فرق ایک ایسا فرق ہے کہ جو آل محمد کا خاصہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ، کبھی ایسے بھی ہوتا کہ سیدہ زہرا پاک اللہ کے سامنے سجدہ دیتی اور رات پوری گزر جاتی۔ آپ فرماتی ہیں، اے اللہ تو نے رات بھی کتنی چھوٹی بنائی ہے کہ رات بسر ہو گئی ہے، لیکن زہرا کے دل میں جو تڑپ تھی اللہ کو راضی کرنے کی، اللہ کو خوش کرنے کی، اے اللہ اس کے لیے تیری رات چھوٹی ہو گئی۔ تو فرائض اس کے بعد فرمایا کہ وَلَا يَزَالَ عَبْدِي يَتَقَرَّبْ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ، پھر اس کے بعد جو قرب اللہ تعالیٰ کی ذات سے دینے والی چیز ہے وہ نوافل کی پابندی ہے۔ پھر حَتَّى أَحْبَبْتُهُ فَكُنْتُ السَّمْعَ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جس وقت وہ آدمی پھر نوافل میں ڈوب جاتا ہے، عبادت میں ڈوب جاتا ہے، تو میں اس سے خود محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ اب دیکھیں بڑا فرق ہے کہ ایک بندے کو معنی محبت کا نہ آئے اور دوسرے بندے کا مقدر کہ اللہ آسمان اور عرش پر اعلان کرے فلاں بندہ زمین پر میرا محبوب ہے، فلاں بندہ زمین پر میرا محبوب ہے۔ میرا محبوب ہے اس لیے کہ اس نے عبادت اور نوافل کے ساتھ، اچھا میں کہا میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے،
میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں یبطش بہا، جن ہاتھوں کے ساتھ وہ پکڑتا ہے، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اور پھر میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ یہ کہنا اللہ پاک خود ہی کہہ سکتا ہے، بندہ کیسے کہے؟ لیکن بندگی کا مقام دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کتنی بڑی سند دیتا ہے کہ اس کی آنکھ بھی میں ہوں، اس کے کان بھی میں ہوں، اس کے ہاتھ بھی میں ہوں۔ آپ اس کے وجود کے اندر جو بہجت ہے، جو جلوہ ہے، جو کشش ہے، جو مقناطیسیت ہے، حضرت خواجہ معین پاک کے ایک مرید ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگ اللہ والوں کے چہرے پر صرف حسن دیکھتے ہیں اور ہم ایک اور چیز دیکھتے ہیں۔ وہ ایک اور چیز کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اس چیز کا پردہ ہوتا ہے اہل اللہ کے چہرے پر، اور کہتے ہیں کہ اس پردے کو ہٹاؤ تو اللہ انہیں دیکھے اور وہ اللہ کو دیکھے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی عطا، اپنی عنایت اور اپنی بخشش کا جلوہ اللہ والوں کو دیا ہوتا ہے۔